کیا حال ہے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایسا سبق کا موضوع کیا جس کو سن کر آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ یہ ہے حق کی پہچان جس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ اور یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمال کی طرف روانہ ہوئے تو ان کی ایک زرہ گم ہو گئی، اور جب جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کوفہ کے بازار میں تشریف لائے تو وہاں آپ نے ایک نصرانی کو دیکھا جو آپ کی زرہ فروخت کر رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو پہچان لیا اور آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ زرہ تو میری ہے، میں نے نہ تو اسے فروخت کیا ہے اور نہ ہی اسے گرمی رکھا ہے، بلکہ یہ زرہ میرے اونٹ سے گر گئی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں موجود زرہ کے بارے میں آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب ایک یہی چارہ رہ گیا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان قاضی فیصلہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شریعہ کی عدالت میں پہنچ گئے۔ حضرت قاضی ابو میاں شرعی بن حارث کندی تاریخ اسلام کے شروعاتی دور کے مشہور قاضی اور فقیہ ہیں اور اب یمن کے رہنے والے ہیں۔ وہ حدیث میں ثقہ اور قضا کے امین ہیں۔ جب قاضی شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر پڑی تو وہ اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ بیٹھے رہیے۔ پھر حضرت قاضی شریعہ بیٹھ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ تھوڑا آگے تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرا فریق مخالف یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ ضرور بیٹھتا، لیکن میں نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہ مصافحہ کرو، نہ سلام میں پہل کرو، نہ ان کے مریضوں کی عداوت کرو، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، اور ان کو تنگ راستوں میں چلنے پر مجبور کر دو اور ان کو ذلیل کرو جیسے اللہ نے ان کو ذلیل کر رکھا ہے۔ پھر حضرت قاضی شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا، یا امیر المومنین آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زرہ یہودی کے پاس ہے وہ میری ہے، میں نے نہ تو اس کو فروخت کی ہے اور نہ ہی ہبہ کی ہے، بلکہ یہ زرہ میرے اونٹ سے گر گئی تھی اور اس یہودی نے اسے اٹھا لیا ہے۔ اے قاضی شریعہ، آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ قاضی شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا کہ یہ زرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ہی ملکیت۔ جب قاضی شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ زرہ دیکھی تو یوں کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم آپ کا دعویٰ بالکل سچا ہے، یقیناً یہ آپ ہی کی زرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کو 2 گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بطور گواہ پہلے اپنے غلام کو پیش کیا، اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ کی اور مزید درکار ہے، اور میں آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قاضی شریعہ سے فرمایا، کیا تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایت سناتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ دوستو، یہاں آپ کو ایک نقطہ بتاتا چلوں کہ یہ حدیث پاک امام ترمذی نے باب المناقب میں اور امام احمد بن حنبل نے کئی جگہ پر روایت کی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ آپ میرے جنت کے سرداروں کی شہادت کو جائز قرار نہیں دیتے، پھر آپ نوجوان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں نہیں قبول کرتے؟ قاضی شریعہ نے فرمایا کہ یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں اور باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی جائز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر قاضی شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور وہ زرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے جب یہ عدل و انصاف کا فیصلہ دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ ایسا انصاف تو اس نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ کہیں سنا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ امیر المومنین مجھے اپنے قاضی کے پاس لے آئے اور قاضی نے انہی کے خلاف فیصلہ دے دیا، اس کے باوجود ان کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی اور وہ اس فیصلے پر راضی بھی ہیں۔ ان کے یہاں قانون کا کتنا احترام ہے۔ یہ سوچ کر یہودی بے ساختہ پکار اٹھا، یہ احکام تو صرف انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ہی ہو سکتے ہیں۔ دیکھو، خلیفہ وقت اپنے قاضی کے پاس آتا ہے اور ان کا قاضی انہی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم یہ زرہ آپ کی ہی ہے، میں ایک مرتبہ کسی لشکر میں آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا تھا، اس وقت آپ کی اونٹ سے یہ ایک زرہ کھسک کر نیچے گر گئی تھی اور میں نے اس کو اٹھا لی تھی۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین برحق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ امیر المومنین، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے،
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب یہ زراعت تمہاری ہوئی، اور پھر آپ نے اس کے علاوہ اس کو ایک عمدہ گھوڑا بھی ہبہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے دوستو، یہ تھا دور اول کا محکمہ عدل جو صرف حق و انصاف جانتا تھا اور حقوق و ذمہ داریوں کو ایک ترازو میں رکھتا تھا، یہاں تک کہ خلیفہ وقت فریق مخالف یہودی کے ساتھ قاضی کے پاس چلے گئے، اور جب قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تو وہ برہم تک نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ججوں پر رحم فرمائے اور ان خلیفہ سے بھی راضی ہو جنہوں نے اس احکام کے آگے سر تسلیم کر لیا اور اس کے قوانین اپنی ذات پر نافذ کر کے اس طرح امت مسلمہ کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافذ کرنے کی راہ دکھلائی۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آپ کو یہ ویڈیو، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔